السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں ناولز ساؤنڈ کلاؤڈ یارم السمیرہ حمید ایپیسوڈ 8۔ ایک گاہک شو سٹور میں پچھلے 1 گھنٹے سے گھوم رہا تھا، لیکن کوئی جوتا اسے پسند نہیں آ رہا تھا۔ ہر بار وہ کاؤنٹر کا چکر لگا کر ذرا آگے نکل جاتا اور پھر گھوم پھر کر کاؤنٹر کے پاس آ جاتا۔ امرحہ گو بہت مصروف تھی، لیکن اسے دیکھ بھی رہی تھی۔ میں تمہیں یہ بتا دوں کہ یہاں اس اسٹور میں جوتوں کی ٹویٹ نہیں ملتی۔ امرحہ اس کے پاس آئی۔ اچھا، تم نے انہیں سکھایا نہیں ٹویٹ لینا اور دینا؟ تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں کوئی جوتا پسند آ بھی رہا ہے یا نہیں؟ جو اچھا ہے وہ مہنگا ہے اور جو مہنگا نہیں وہ اچھا نہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم یہاں کسی خریداری کے موڈ میں آئے ہو۔ ہاں، کچھ ایسا ہی ہے۔ اچھا دیکھو، ہمارے اسٹور میں کچھ نقص والے جوتے رکھے ہیں، ہم ورکرز چاہیں تو انہیں لے سکتے ہیں۔ میں ان سے بات کر لیتی ہوں، تم میرے ساتھ آ کر اچھے والے لیکن سستے والے جوتے لے سکتے ہو۔ کتنی اچھی ہو تم، لیکن آج نہیں، شاید کل۔ پھر تم آج کیا کرنے آئے تھے یہاں پر؟ آج؟ پتہ نہیں، میں پتہ کر کے کل بتا دوں گا۔ گھڑی کو دیکھتا وہ چلا گیا، جیسے مقصد پورا ہو گیا ہو۔ شیشے کے پار سے امرحہ نے اسے جاتے دیکھا۔ وہ ہاؤ ڈیپ ان لو کی دھن سیٹی بجا رہا تھا اور ایسے چل رہا تھا جیسے راک سٹار اپنا کامیاب شو کر کے گھر لوٹ رہا ہو۔ کل وہ پھر آ گیا، لیکن جوتے لے کر پھر بھی نہیں گیا۔ جب وہ اسے اسٹور روم میں لے گئی اور اس نے اس کا وہاں کافی وقت لے لیا تو عین وقت پر اسے یاد آیا کہ اس کے پاس تو کافی اچھی حالت میں 2-3 اچھے جوڑے جوتوں کے ہیں، اور پھر وہ نئے کیوں لے؟ تو پھر تم یہاں آئے کیوں؟ وہ زچ ہو گئی۔ پتہ نہیں، بس کبھی کبھی میری یادداشت ایسے ہی چلی جاتی ہے۔ جب یادداشت گئی تو میں آ گیا، اب واپس آ گئی ہے تو مجھے جانا ہوگا۔ پاکستان میں ہم تم جیسوں کو باولا کہتے ہیں۔ باولا؟ ہاں، باولا۔ چلو جاؤ، اب کتنا وقت ضائع کیا میرا۔ جاتے جاتے وہ پھر رک گیا۔ میرا خیال ہے اگر میں ایک جوڑا جوتا لے ہی لوں تو قومی اسمبلی میں اسے یقیناً زیر بحث نہیں لایا جائے گا۔ وہ پھر سے جوتے پہن پہن کر دیکھتا رہا۔ ویسے مجھے یہ خیال بھی آ رہا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو اتنا شاہ خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ او ہاں، یاد آیا، میں نے سنا ہے کہ ایشیا میں لوگوں کے پاس اتنے کپڑے اور جوتے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اپنے کپڑے اور جوتے دنیا بھر کے انسانوں میں تقسیم کرنے لگیں تو وہ ہر ایک کو 2 جوتے اور کپڑے مل جائیں۔ کیا تمہارے پاس بھی ہیں اتنے ہی؟ وہ گڑبڑا گئی۔ پتہ نہیں، یعنی اتنے ہی ہیں۔ ہر وقت تم لوگ کپڑوں اور ایسی چیزوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہو، اور پھر اصل باتوں پر سوچنے کے لیے دماغ میں اور جگہ رہتی ہی نہیں۔ میرے دماغ میں بھی اور جگہ نہیں رہی تمہاری اوٹ پٹانگ باتیں سن سن کر۔ کندھے اچکا کر وہ چلا گیا۔ باہر بارش ہو رہی تھی اور سڑک کو پار کرتے، فٹ پاتھ پر چلتے اس نے کم سے کم 5 مرتبہ مڑ کر شیشے کے پار اس کاؤنٹر پر سر جھکائے کمپیوٹر پر بلز کی انٹری کرتے امرحہ کو دیکھا۔ اس بار اس نے سیٹی کی دھن بدل ڈالی، وہ ایک مشرقی دھن بجا رہا تھا۔ ڈیرک آرٹ کا اسٹوڈنٹ تھا اور اس نے ایک مقامی چینل کے لیے 2 منٹ کی ڈاکومنٹری بنائی اور ڈبنگ کے لیے امرحہ کو بلایا۔ امرحہ جانتی تھی کہ وہ اب تک شرمندہ ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ اس کی مدد کرتا ہے۔ 2 منٹ کی ڈبنگ کے اسے اچھے خاصے پیسے مل گئے تھے اور کافی سے زیادہ معلومات بھی۔ صرف ایک کیمرے کے ساتھ ڈیرک نے ڈاکومنٹری بنا لی تھی اور اچھے خاصے پیسے بھی بنا لیے تھے۔ ڈیرک نے اسے اپنی پہلے سے بنائی گئی دوسری ڈاکومنٹریز بھی دکھائیں۔ اسے اب وہ اچھی لگیں، خاص کر کے ڈیرک کی کوشش اچھی لگی۔ چند دن سوچنے کے بعد اس نے ڈیرک سے مشورہ کیا۔ وہ مانچسٹر یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے متعلق ایک تفصیلی ڈاکومنٹری بنوانا چاہتی تھی تاکہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو اچھی طرح سے اپ ڈیٹ رکھا جائے۔ ڈیرک نے اسے بتایا کہ ڈاکومنٹری کے لیے بھی اسکرپٹ لکھا جاتا ہے
پہلے وہ اسکرپٹ لکھے۔ اس نے اپنے لکھے اسکرپٹ اسے دے دیے تاکہ وہ ان سے سیکھ لے۔ انہیں کئی دن پڑھنے کے بعد اس نے 5 منٹ کا اسکرپٹ لکھ لیا۔ ڈیرک نے کچھ بنیادی تبدیلیاں کی اور انہوں نے ایڈمیشن کے متعلق ایک جامع ویڈیو بنا لی۔ ڈیرک نے اس کی انگلش میں ڈبنگ کی اور امرہا نے اردو میں۔ ویڈیو اس نے پاکستان کے چند ٹی وی چینلز کو بھیجی اور جواب کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑا وقت لگا اور جواب آ گیا۔ وہ ویڈیو خریدنے کے لیے تیار تھے پر وہ بہت ہی کم پیسے دے رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ اسے کم پیسوں پر ہی دے دینی چاہیے، لیکن ڈیرک نے اسے روک دیا۔ کبھی فیصلوں میں اتنی جلدی نہیں کرتے۔ جلد بازی ایک بڑے نقصان کا باعث بے شک نہ بنے، لیکن بڑے فائدے سے ضرور محروم کر دیتی ہے۔ میری پہلی ڈاکیومنٹری 1 سال میرے پاس پڑی رہی تھی۔ کوئی اسے خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ٹرائل کے لیے میں نے اسے ایک جرنلسٹ کو دے دیا۔ اس نے اپنے بلاگ پر پوسٹ کر دی۔ بس پھر مت پوچھو، جن چینلز نے انکار کیا تھا وہ اس کے رائٹس لینے کے لیے تڑپنے لگے۔ یہاں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جنہیں اچھی چیز چاہیے اور دوسرے جنہیں اچھی بکنے والی چیز چاہیے جو انہیں فائدہ دے۔ تمہیں ایک سے انکار ہوا ہے، تم دوسرے کے پاس جاؤ۔ ڈیرک نے ہی اس کے ساتھ مل کر تھوڑی بہت ریسرچ کی اور اس بار انہوں نے پاکستانی کمپنیز کو ویڈیو بھیجی جو اسٹوڈنٹ ویزا کا کام کرتے تھے۔ انہیں ایک دوسرے درجے کی ویزا کمپنی نے ہاں کہہ دی اور نسبتاً اچھی رقم کی آفر کی۔ امرہا نے ہاں کہہ دی۔ یہ ہاں اچھی رہی کیونکہ اسی کمپنی نے چند اور 1-2 منٹ کی ویڈیوز کے لیے امرہا سے بات کی۔ انہیں مانچسٹر یونیورسٹی کے چند دوسرے ڈپارٹمنٹس کی تفصیلات چاہیے تھیں جو وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو دکھا سکتے۔ امرہا اور ڈیرک نے وہ بھی بنا کر بھیج دیں۔ امرہا کو اچھا خاصا فائدہ ہوا۔ اسے یقین تھا کہ اگر یہی رفتار رہی تو وہ جلد اپنا 30% کا قرض دائم کے ہاتھ میں تھما دے گی۔ اس کی کفایت شعاری کا گراف اونچا ہوتا جا رہا تھا اور فضول خرچی کا نہ ہونے کے برابر۔ سردیاں آ چکی تھیں تو اس نے اپنے لیے صرف گرم کوٹ لیے تھے۔ جو وہ پاکستان سے لائی تھی وہ یہاں بیکار تھے۔ یہاں کی سردی اس کی سوچ سے بڑھ کر تھی۔ رات گئے ایک دن دادا کا فون آیا۔ اسے وہ کافی پریشان لگے۔ پریشان نہ ہونا امرہا، دھیان سے سنو، تمہارے بابا ہسپتال میں ہیں۔ میں پوری اعظم مارکیٹ میں آگ لگی تھی، بس واجد خود کو سنبھال نہ سکا۔ کیا ہوا دادا؟ وہ چلا اٹھی۔ وہ ٹھیک ہے، سینے میں درد ہوا تھا اس کے۔ میری بات کروائیں؟ ابھی وہ ہوش میں نہیں، تم دعا کرو۔ وہ کمرے سے نکل کر دروازہ کھول کر آسمان تلے آ گئی۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا، ایسے جیسے دنیا کی ہر چیز اسے دباؤ سے مار ڈالے گی۔ سادنہ اس کے پیچھے آئی۔ پاکستان میں سب ٹھیک ہے امرہا؟ میرے بابا ہسپتال میں ہیں۔ اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ منہ اٹھا کر سادنہ کو دیکھنے لگی۔ تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ 2 دن پہلے تو تم مجھے کہہ رہی تھی کہ تم شیر جوان ہو۔ میرے اندر گھبراہٹ بڑھ رہی ہے، میرا دل پھٹا جا رہا ہے۔ یہ گھبراہٹ نہیں، مایوسی ہے۔ جب انسان مایوس ہوتا ہے اس کے اندر ایسے ہی ابال اٹھتے ہیں، اسے بے چین کر دیتے ہیں۔ یہ مایوسی ہی ہے، ورنہ تم ایسے نکل کر باہر کو نہ بھاگتی، اپنی عبادت کرتی، پہلا کام رونے کا نہ کرتی، دعا کا کرتی۔ خود کو سنبھالو، اپنے گھر والوں کا احوال پوچھو۔ وہ سادنہ کی طرف دنگ سی دیکھتی رہ گئی۔ وہ اندر کی طرف لپکی، فون کیا، دادی، اماں اور سب کو جی جان لگا کر تسلی دی۔ گھبرائیں نہیں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کا انداز مضبوط تھا۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو؟ اماں روتی جا رہی تھیں۔ میرے پاس آپ کی مایوسیوں کے جوابات نہیں ہیں۔ دادا اس کے مختلف ڈاکٹر سے بات کرواتے رہے۔ ٹھیک 3 گھنٹے بعد انہیں ہوش آ گیا اور 2 دن بعد وہ گھر چلے گئے۔ دکان میں موجود 20-25 لاکھ کے قالین جل کر راکھ ہو چکے تھے۔ بابا کے سینے میں تکلیف کیوں نہ اٹھتی؟
کاروبار کے نام پر وہ کنگال ہو چکے تھے۔ پاکستان میں سب بے حد پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا۔ مینچسٹر میں وہ تنہا ان معاملات کا حل نکالنے میں مصروف تھی۔ وہ فکر مند ضرور تھی لیکن ہلکان یا پریشان نہیں۔ واجد سود پر قرضہ لے رہا ہے، دادا نے فون پر بتایا۔ سود پر؟ اسے دھچکا لگا۔ ہاں، میری کوئی بات نہیں سن رہا، بنا سود کے قرض کہیں سے نہیں مل رہا۔ سود حرام ہے دادا، اسے جان کر دکھ ہوا۔ یاد ہے مجھے، اور واجد کو بھی یاد دلایا ہے، کہتا ہے سود نہیں ہے، بس وہ قرض پر منافع لیں گے۔ دادا آپ دیدہ ہو گئے۔ یا وہ گھر بیچے گا یا قرض لے گا، ورنہ دکان کیسے چلائے گا؟ بابا سے کہیے قرض نہ لیں، میں کچھ کرتی ہوں۔ تم کیا کرو گی؟ دادا حیران ہوئے۔ کیوں؟ میں بہت کچھ کر سکتی ہوں۔ جہاں ایک مشکل آتی ہے وہاں دائیں بائیں 100 حل آتے ہیں، اور میں دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھتی ہوں، حل ضرور کہیں آس پاس ہی ہے۔ اس نے اب تک کی جمع کی گئی اپنی ساری تنخواہ اور ڈاکیومنٹری سے ملنے والے پیسے بابا کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دیے۔ وہ پاکستانی چند لاکھ تھے، فی الحال اتنے ہی کافی تھے۔ پھر کافی سوچ بچار کے بعد اس نے لیڈی مہر کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا۔ انہوں نے خاموشی سے ایک چیک کاٹ دیا۔ وہ حیران چیک کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کا خیال تھا کہ لیڈی مہر اسے مشورہ دیں گی کہ ایسے کر لو یا ویسے کر لو، لیکن انہوں نے مناسب رقم کا ایک چیک لکھ دیا۔ یہ قرض ہے، انہوں نے اسے یاد دلایا۔ جی بالکل، اس نے سر ہلایا۔ تمہیں معلوم ہے امرہا کہ میں تمہیں اور تم جیسی کئی لڑکیوں کو یہاں مفت بھی رکھ سکتی ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کرتی۔ اگر ایسا کیا تو میں تمہیں بیکار اور ناکارہ بنا دوں گی۔ میرا ایک بیٹا اسی شہر میں رہتا ہے اور وہ میرے ساتھ نہیں رہتا۔ میں نے اسے کوشش اور مسلسل کوشش کرتے رہنا سکھایا ہے۔ میرے اس آرام دہ گھر کے شاہانہ بستروں پر اسے نیند نہیں آتی۔ میں اپنے بچوں کو اس دنیا کے کامیاب ترین انسان بننا دیکھنا چاہتی ہوں، اور ایسا انسان بننے کے لیے انہیں ایک شاہانہ نہیں، محنت کی زندگی گزارنی پڑے گی۔ انہیں زیرو ہونا پڑے گا تاکہ وہ زیرو کے آگے کے اعداد لکھ کر اپنے نمبر بڑھا سکیں۔ میرے بابا ایک کسان تھے۔ اسکاٹ لینڈ میں ان کا اپنا فارم ہاؤس تھا۔ وہ کہا کرتے تھے، محلوں میں زندگی گزارنے والے بدقسمت ترین لوگ ہیں کیونکہ وہ ناکارہ ہیں۔ وہ اپنے مٹی سے اٹے ہاتھ اٹھا کر اعلان کرتے، خوش قسمت تو ہم ہیں کیونکہ ہم کارآمد ہیں۔ زندگی ہم میں سانس لیتی ہے، زندگی ہم میں دھڑکتی ہے۔ میں یہ رقم تمہیں ویسے بھی دے سکتی ہوں، اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، لیکن یہ قرض اس لیے ہے تاکہ تم اسے واپس کرنے کے لیے خود کو کارآمد بناؤ۔ ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ اس نے چیک بھی بابا کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا اور بابا کا فون فوراً آیا۔ امرہا، اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ اتنے پیسے میں نے اپنی لینڈ لیڈی سے بنا سود کے ادھار لیے ہیں، اور کچھ میرے اپنے جمع کیے گئے ہیں۔ تم نے کیسے جمع کیے؟ دادا کے سوا کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ وہاں جاب بھی کرتی ہے۔ ایک دو بار دادا نے بابا سے کہا کہ امرہا کو پیسے بھیجنے چاہیے تاکہ وہ اپنی چھوٹی بڑی ضروریات پوری کر سکے، تو بابا نے چند ہزار پاکستانی دادا کے حوالے کیے۔ اس سے اس کے 3-4 ماہ آرام سے گزر جائیں گے۔ امرہا نے وہ پیسے دادا کے پاس ہی رہنے دیے۔ میں جاب کرتی ہوں بابا۔ جاب؟ تم کام کرتی ہو وہاں؟ تم نے تو کبھی پاکستان میں چھوٹی سی جاب بھی نہیں کی۔ نہیں کی، غلطی کی، اب کر رہی ہوں اور بہت خوش ہوں۔ بابا یہاں سب کرتے ہیں۔ بابا آپ دیدہ ہو گئے، زندگی میں پہلی بار اس کے لیے، امرہا کے لیے۔ امرہا، تم کتنی سمجھدار ہو گئیں۔ علی اور حماد کو کھیلنے کودنے سے فرصت نہیں، اور تم نے مجھے وہاں سے لاکھوں بھیج دیے۔ میں تو تمہیں وہاں جانے کے لیے 1 روپیہ نہیں دے سکا تھا۔ علی اور حماد کو کھیلنے کودنے سے اس لیے فرصت نہیں ہے بابا کیونکہ آپ نے انہیں کھیل کود میں مصروف رکھا ہے۔ ان پر سختی کریں۔ اگر وہ پڑھنا نہیں چاہتے تو انہیں کوئی ہنر سکھائیں۔ ہم خود ہی اپنے بچوں کو ایسی آرام و آرائش کی زندگی دیتے ہیں
اور ہم خود ہی انہیں نکارہ بنا دیتے ہیں۔ بابا خاموشی سے سنتے رہے۔ تمہارے دادا نے کہا تم وہاں بڑی کلاس میں پڑھ رہی ہو۔ مجھے یقین آ رہا ہے تم بڑی کلاس میں پڑھ رہی ہو۔ مجھے بتاؤ میں اور کیا کروں؟ بابا کی یہ بات مجھے بتاؤ میں اور کیا کیا کروں نے اس کے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ خوشی سے اس کا برا حال ہو گیا۔ بابا پہلے تو سب کفایت شعاری کی عادت ڈالیں، فضول خرچی ترک کر دیں۔ علی اور حماد سے کہا کریں کہ صبح جلدی اٹھا کریں۔ دانیہ سے کہیں کہ وہ ساتھ ساتھ کوئی جاب کرے۔ بابا اپنے ذہن پر کوئی دباؤ نہ رکھیں۔ جو نقصان ہو گیا ہمارا اسی میں فائدہ ہوگا۔ ایک چھوٹا نقصان ہمیں بڑے نقصان سے محفوظ رکھتا ہے۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، بس یہی کافی ہے۔ آپ بس محنت سے نئے سرے سے اپنا کام کریں، اور میری خواہش ہے کہ آپ یتیم خانے کے بچوں کو بلوا کر انہیں دکان میں بٹھا کر کھانا کھلائیں۔ میں خود جا کر انہیں لاؤں گا اور کھانا کھلاؤں گا۔ اور بتاؤ؟ وہ آپ دیدہ سی ہو گئی اور بابا سے یہ نہ کہہ سکی کہ یہ والدین ہی ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کو وہ کل پرزے بناتے ہیں جو زندگی کی گاڑی میں شان سے فٹ ہو جاتے ہیں اور گاڑی چھکا چھک دوڑتی چلی جاتی ہے۔ اور اگر والدین ان پرزوں کو کند کر دیں تو زندگی کی گاڑی جام ہو کر بند ہو جاتی ہے، اور بہرحال اس کا ذمہ پہلے سربراہ پر آتا ہے کیونکہ نومولود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ بس بابا اپنا خیال رکھیں اور دل چھوٹا مت کریں۔ میری دکان پھر سے چل نکلی تو میں تمہیں پیسے بھجوا دیا کروں گا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے بابا، میرے پاس ضرورت کے لیے کافی پیسے ہوتے ہیں۔ تم تھک جاتی ہوگی۔ بالکل نہیں، مجھے اچھا لگتا ہے یہ سب کرنا۔ کرسمس آنے میں ابھی وقت تھا۔ موسم اس کی سوچ سے زیادہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ یونیورسٹی میں وہ ہر وقت مونگ پھلی کھاتی ہوئی پائی جاتی، اور جس تعداد سے اس کی ہائے ہیلو بڑھ چکی تھی، یونیورسٹی میں اسی حساب سے جتنی مونگ پھلی منہ میں جاتی تھی اس سے کہیں زیادہ دوسروں کے ہاتھوں میں جاتی تھی۔ اب روز کلو 2 کلو مونگ پھلی تو وہ نہیں لے سکتی تھی نا، اس لیے جہاں ذرا سا سناٹا دیکھتی منہ میں ڈال لیتی۔ اس دن ایسا کرتے اس کے پیچھے آلیان کا کہکہا سنائی دیا۔ کتنی چالاک ہو تم، کیسے چھپ چھپ کر کھا رہی ہو؟ نہیں تو وہ صاف مکر گئی۔ امرہا انگلش لٹریچر کی اسٹوڈنٹ تھی اور آلیان بزنس کا، اور امرہا تو پھر اپنی عادت کے مطابق پوری یونیورسٹی کا ہفتے میں ایک چکر ضرور لگا لیتی، ورنہ حصوں میں تو ضرور ہی چکر مکمل کر لیتی، لیکن آلیان کم ہی کہیں چلتا پھرتا ٹہلتا نظر آتا۔ ہاں کبھی کبھی وہ ایسے ہو جاتا کہ ہر وقت ہر ایک کو نظر آتا، اور کبھی ایسے کہ ہر کوئی اس کا پوچھ رہا ہوتا کہ وہ کہاں ہے۔ اب وہ پھر ایسے اچانک سے نمودار ہوا تو امرہا کو اچھا لگا۔ اس نے جیب سے مونگ پھلی نکال کر اسے بھی دی اور ساتھ ساتھ اسے بتاتی رہی کہ لاہور میں مونگ پھلی کیسے بکتی ہے، کیسے اسے گرم کیا جاتا ہے، کیسے ہیٹر کے پاس بیٹھ کر اسے اڑایا جاتا ہے۔ اور پھر اس نے بتایا کہ بچپن میں وہ مونگ پھلی کے چھلکوں کے ڈھیر کو چپکے چپکے سے کھنگالا کرتی تھی کہ اس میں سے کوئی مونگ پھلی مل ہی جائے۔ الیان دیر تک ہنستا رہا۔ میں یقین کرتا ہوں، مجھے یقین ہے تم نے یہی کیا ہوگا۔ وہ ہنستا رہا، پھر اپنی انگلی کے پور سے اپنی آنکھ کی نمی صاف کی اور اپنے کراس بیگ میں اس نے مونگ پھلی بھری اور کلاس لینے چلا گیا۔ اور پھر وہ اسے ایسے وقت نظر آیا کہ اس نے حیرت سے کتاب بند کر دی۔ رات 12 بجے سے پہلے کا کچھ وقت تھا۔ وہ اپنے کمرے میں پڑھ رہی تھی، اور وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے ذرا دور گھر کے دوسرے کنارے کی طرف اسے وہ نظر آیا۔ پہلے اس نے سر اٹھا کر جیسے سارے گھر کا بھرپور جائزہ لیا، پھر وہ ایک ایک کھڑکی کی طرف بڑھا۔ امرہا نے جھٹ سے اپنے کمرے کی بتی بجھا دی اور کھڑکی سے سر نکال کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کی کھڑکی سے اچھل اچھل کر اندر جھانک رہا تھا، اور پھر اس نے یہی کام دوسری کھڑکیوں کے ساتھ کیا۔ پھر وہ کھڑکی کی چوکھٹ پر کھڑا ہوا اور پائپ کا سہارا لے کر اوپر کی منزل پر ایک بیڈ روم کی کھڑکی کی طرف جھانکنے لگا۔ امرہا کا حیرت سے برا حال تھا۔ وہ اتنی مشاقی سے یہ سب کر رہا تھا جیسے اسپائڈر مین ہو، اور ایک عرصے سے ایسے کرتب کرتا رہا ہو۔ پھر وہ اپنی کھڑکی سے زمین پر کود آیا
اور ٹہلنے لگا۔ امرحا نے سر کو ذرا پیچھے کر لیا اور اب وہ اسی کھڑکی کے پاس آ رہا تھا۔ امرحا نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا، وہ اس کی کھڑکی کے پیچھے کھڑا تھا۔ اب وہ کھڑکی بند نہیں کر سکتی تھی، وہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے چند منٹ انتظار کیا اور کھڑکی کے پیچھے سے جھانکنے کے لیے آگے ہوئی تو اس کی چیخ نکل گئی۔ آلیان ایک دم سے اس کے سامنے آیا، وہ کھڑکی پر چڑھ چکا تھا۔ امرحا، آلیان نے سرگوشی سی کی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آئی ایم سائننگ آؤٹ۔ اسٹے ٹیون فار نیکسٹ ایپیسوڈ۔ اللہ حافظ۔